السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے پروگرام آپ کے سوالوں کے جواب میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ میاں نعیم صاحب، ہمارے ایکسپرٹ، جو ہمیشہ کی طرح آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو چلیں سر کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے۔ سردیوں کی تیاری کر لی آپ نے؟ سردیوں کی تیاری بس سٹارٹ کریں گے اب۔ اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ آج موسم نے بچوں بتا کی دیا کہ یونیفارم سردیاں کب چینج ہوتے ہیں؟ بس ابھی ہو جائیں گے کچھ ہو دنوں جائیں میں گے نا؟ جی۔ آپ کا ٹرپ کیسا رہا؟ میرا کشمیر کا؟ میرا زبردست کشمیر رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کشمیر جنت نظیر، اور خاص کر کبھی کبھی پرانے دوستوں کے ساتھ جب جائیں بیٹھیں تو وقت بڑا خوبصورت گزرتا ہے۔ اور دوسری مزے کی بات تھی کہ ہم سارے پرانے اسکول فیلوز تھے، اور وہاں پہ یہ طے تھا کہ 3 دنوں میں کہ نو بزنس ڈسکشن، نو فیملی ڈسکشن، جسٹ اسٹوریز آف اولڈ ڈیز، شرارتیں، مستیاں، گھومیں گے پھریں گے، گپ شپ کریں گے، کھائیں گے۔ اور بلا شبہ کچھ لوگوں نے تو اتنا کھایا جیسے لگتا ہے کبھی بھی نہیں کھایا، کیونکہ وہی دور واپس آ گیا تھا۔ وہ وقت ہوتا تھا کہ جب جیب میں تھوڑے پیسے ہوتے تھے اور خواہشیں زیادہ ہوتی تھی کھانے کی، لیکن سستا زمانہ تھا۔ ہمارے کالج کے باہر جب ہم سب کالج میں پہنچے تو لاہوری سموسہ، ویری گڈ سموسا، وہ آج بھی ہے خیر۔ اچھا۔ اور پھر سردیوں میں چائے ہوتی تھی بڑی مزے کی، ساتھ کشمیری چائے سموسا۔ تو وہاں پہ بھی رات کو جب ٹھنڈ تھی تو وہی باتیں یاد آئیں کہ سردی، سموسا، چائے، آگ جل رہی ہے، مزے کا بات ہے۔ تو پرانے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اچھا لگتا ہے۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہیں کہ زندگی میں کبھی کبھی اپنے ماضی میں پلٹ کے جانا چاہیے۔ جب ہمیں روٹین کی ایک لائف ہوتی ہے نا، ٹف ہوتی ہے، بچے، مسائل، فائنانس، 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اسے بریک لینے کے لیے پرانے دوست سب سے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی آپ کا پردہ نہیں ہوتا، کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، کوئی آپ نے اپنے آپ کو کوئی ڈرامہ نہیں کرنا، پورٹرے نہیں کرنا۔ ویسے میری تو عادت ہے بھی نہیں ہوں، سیدھا بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ تو وہاں پھر آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، کتھارسز ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سے سننے کا موقع ملتا ہے۔ سو دیٹ واز اے گڈ ٹرپ۔ اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچپن کے دوست جو ہیں وہ آپ کے پورا لائف ٹائم چلیں آپ کے ساتھ، کم ہوتے یہ ہیں بڑی لوگ۔ اچھی بات کی آپ نے۔ ایک بڑے وائز آدمی نے پوچھا کسی سے کہ کسی آدمی کی شخصیت کو جاننے کے لیے کیا ٹپس ہونی چاہیے۔ اسے کہا صرف یہ دیکھو کہ اس کے دوست کتنے پرانے ہیں اور اس کے ملازم کتنے پرانے ہیں، بس اچھا۔ اس سے اس کی پوری انسانی کریکٹرسٹک، پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس میں بڑی گہری منطق اور لاجک ہے، ٹھیک ہے نا؟ لائلٹی ہے، پیشنس ہے، ٹالرنس ہے، اختلافات ہے، چیزیں ہیں، ہم بگڑتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، خوشی ہوتے ہیں، پھر مناتے ہیں، پھر ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے جس طرح ہم اپنے رشتوں کو لے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ بڑا مزے کا۔ اور میری خیر عادت ہے، میرے ڈفرینٹ ٹائپ کے گروپس ہیں۔ کوئی ٹی وی کے دوستوں کا گروپ ہے، پھر ہماری روٹری ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا ایک گروپ ہے، اسکول کا ایک گروپ ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے گروپس ہیں جس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو بیسیکلی بڑا سوشل، اور پھر سب سے بڑھ کے ابھی جو میرے بہت سے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے مزے کے فیملی ٹرمز ہیں، زبردست قسم کی باتیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ جسے کہتے ہیں، وہ کسی نے خوبصورت کہا تھا کہ سب سے غریب آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت تو ہو پر دوست کوئی نہ ہو۔ اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوتا، اور میں بڑا امیر ہوں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ ہے جناب آج کی سٹوری۔ چلیں شروع پروگرام کریں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی جی بالکل بالکل۔ جی، فرسٹ کویشچن ہے کرن، 20 فیبرری 1999۔ نظر بد کی وجہ سے 6 ماہ کی تھی یہ بچی کرن، اس وقت سے ایپیلیپسک ہے اس کو، اور پیرالائز ہے، چل بھی نہیں سکتی، نہ خود کھانا کھا سکتی ہے۔ پلیز مجھے اس کے فیوچر کے بارے میں گائیڈ کریں۔ اچھا ایسا ہے، یہ میں نے اس بچی کا بڑا ڈیٹیل برتھ چارٹ بنایا، بلکہ پھر چونکہ یہ 20 فیبرری پیدائش ہے، اور پھر اس کے بعد میں 6 ماہ جو آپ نے ٹائم بتایا تھا میں اس پیریڈ میں بھی گیا، اور مجھے 21 جولائی کے بعد جا کے کچھ انڈیکیشن آئی۔ اچھا آپ نے کہا ہے کہ نظر بد نہیں تھی، یہ پہلی بات کلیئرٹی میں آپ کو یہ کروں، نظر بد کی وجہ سے خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا۔ کبھی چھوٹے بچے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، 6 ماہ کا بچہ، 5 ماہ کا بچہ، وہ اندر کس طرح کے مسائل سے گزر رہا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اس بچے کو کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑا،
حادثہ اس سینس میں کہ جس میں اس کی گردن کے اوپر کوئی یا دباؤ آیا، چوٹ آئی، یا ایک کہتے ہیں نا کہ میننجائٹس، گردن توڑ بخار کی ایک ایسی کیفیت آئی جس میں باڈی ٹمپریچر بڑے رائز کیے، وہ اس طرح کی کیفیت سے گزری ہے. اور یہ 22 جولائی 1999 سے لے کے 28 اگست کے درمیان کا پیریڈ ہے. اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو شاید گو کہ وقت بہت گزر گیا، لیکن آپ کو یہ لگے گا. بہرحال، اور اس کی انڈیکیشن اس کے برتھ چارٹ میں تھی کہ جہاں اس بچے کے ساتھ یہ پرابلم، یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہونا تھا. ظاہر ہے جب ہم کوئی ایسی چیز سمیرا، آپ بھی ماشاءاللہ بڑی حساس ہیں، بچوں والی ہیں، میں بھی جب پڑھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت دل، جسے کہتے ہیں نا، خفا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کو دیکھ کے، خاص کر ایسے ماں کے لیے جن کے لیے زندگی بھر کی ایک بہت بڑی ایک آزمائش، ایک تکلیف ہے. بچہ جب ہوتا ہے تو اس سے بہت سی امیدیں، خواہشیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ گھر کے لیے ایک رونق ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنے اس پرائسز میں آتا ہے، جب زندگی بھر کے لیے یہ ہو تو بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. اس کے تو خیر کوئی مداوع دنیا میں نہیں ہے، کوئی لفظ اس کو نہیں ادا کر سکتے آپ کی چیز کو، کہ جو آپ جس پین سے، جس تکلیف سے، جس احساس سے آپ گزرتی ہیں. البتہ میں یہ کہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی بہتری یا کوئی چینجز آتی ہے تو مجھے آتی دکھائی نہیں دیتی، بہت معذرت کے ساتھ. کیونکہ مختلف اوقات میں، بلکہ گریجولی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کی شدت ہوئی ہے، اس میں کمی نہیں آئی. اس بچی میں مزید پرابلم ہوتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے. لاسٹ 3 ایئر سے زیادہ تکلیف میں مجھے یہ دکھائی دیتی ہے 4 ایئر سے. ابھی جب یہ پلانٹری پوزیشن کچھ چینج ہوتی ہے تو ابھی جا کے یوں نظر آتا ہے کہ شاید فار اے مومنٹ ذرا سا کوئی ریلیف، ذرا سا کمفرٹیبل ہو. لیکن جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک لمبے وقت کی آزمائش ہے جو ابھی تک اسی طرح ہی جاری رہے گی آپ کے ساتھ. اللہ آسانیاں کرے. یقیناً میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ اچھے ڈاکٹرز کو دکھائیں، کچھ کریں. البتہ کچھ ہولسٹک یا آلٹرنیٹ میڈیسنز کچھ ایسی ہوتی ہیں جہاں کچھ چیزوں کے لیے بہتری ہوتی ہے، چونکہ یہ بیماری برین سے ریلیٹڈ ہوئی ہے، دماغ سے ریلیٹڈ ہوئی ہے. کیونکہ اپلیکسی جو ہے اس کا ایک سیزر، ایک اٹیک آتا ہے، اٹیک آنے کے بعد انسان نارمل ہو جاتے ہیں. یہ لیکن پیرالائز ہونا یہ شو کرتا ہے کہ دماغ کے کچھ حصے ڈیمیج بھی ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے موومنٹ، نروز، مسل سارے ختم ہو گئے ہیں، کام نہیں کر پا رہے. اوورآل اگر میں یہ دیکھوں تو چونکہ کچھ اور بچے بھی ہیں جو اس طرح کے میں نے دیکھے ہیں تو مجھے اس میں امپرومنٹ دکھائی نہیں دیتی. بہرحال دعا ہے کہ کچھ بہتری، آسانی ہو. میں مشورہ یہ دوں گا کہ ذرا سا ہٹ کے کسی بہت اچھے ہومیوپیتھ یا کسی ڈفرینٹ طرح کے ڈاکٹرز کو، ہومیوپیتھی کہوں گا، ایلوپیتھک تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ٹرائی کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ شاید اس سے ذرا سا اس کے کچھ سینسز، کچھ ایریا کام کرنے شروع ہوں، جس کی انڈیکیشن جو ہے وہ اب آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پچھلے مئی سے. تو لہٰذا یہ ضرور آلٹرنیٹ کسی پروسیجر پہ ضرور جائیے گا. جی. نیکسٹ ہیں انم، 19 جولائی 95. کیریئر کے بارے میں بتائیں اور ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں. اچھا، کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کا مجھے یہ دکھائی دیتا ہے بڑا اچھا. بائی نیچر جسے کہتے ہیں کہ آپ ایک بڑی اچھی میموری کی کنسلٹنٹ ہیں، میموری بہت اچھی ہے، ٹیچنگ ایریاز آپ کے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مارکیٹنگ پڑھنا یا پڑھا ہوگا آپ نے، نہیں تو اس میں آپ کسی بھی کارپوریٹ فرم میں، کمپنی میں آپ کی اچھی جاب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. باہر جانے سے ریلیٹڈ اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے آپ کا 25 تک، 2025 تک ایز سچ کوئی باہر جانا دکھائی نہیں دیتا. جی. چودھری جبران، ان کا بھی یہی ہے، کریئر کے بارے میں بتائیں. 19 سپٹمبر 2004. اچھا جبران، آپ کا برتھ چارٹ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا، بہت اچھا برتھ چارٹ ہے، اور جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا سن سائن تو ورگو ہے، اور آپ کا جو جسے کہتے ہیں مون سائن جو اسکارپیو سائن ہے. لیکن 2 چیزیں بڑی اسٹرانگ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جوپیٹر، مرکری، سن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ایگزالٹڈ پوزیشن میں ہے. آپ کو اکانومسٹ ہونا چاہیے، آپ کو کنسلٹنٹ ہونا چاہیے، آپ کو لاء میں جانا چاہیے. لاء بھی اس طرح کا لاء جس میں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو، سائبر کرائم ان سے ریلیٹڈ ہو. یہ آپ کا تو اکانومی، سائبر کرائم، لاء، یہ آپ کے 3-4 ایریاز ہیں. اس کے اوپر آپ کام کرنے کی کوشش کیجیے، بڑا اچھا یہاں سے آپ کو انشاءاللہ رزلٹ ملے گا. جی. نیکسٹ ہے 19 اکتوبر 1987. میری سسٹر کی شادی میں بہت رکاوٹ ہے، اس کی شادی کب ہوگی؟
بالکل جناب، آپ نے صحیح کہا، یہ دکھائی دیتی ہے، آف اینڈ آن رکاوٹ بات ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. کچھ سائن ایسے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ان کے اندر ہمیں اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. ابھی جو اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے وہ ان سارے سائیکلز میں سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اب اکثر میں یہ بات کرتا ہوں 24، لوگ یہ کہیں گے کہ ہر ایک کی 24 کیوں بات ہم کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک میجر پلینٹ پازیٹیو پوزیشن لے رہا اور ایسے لوگ جن کے ریلیشن شپ میں، رشتوں میں پرابلم بنا ہوا تو ان کے لیے امپرومنٹ کے سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بالکل سورہ فاتحہ پڑھیں اور دودھ کا صدقہ اپنے ہاتھ سے کریں بہن. پاؤ، ہاف لیٹر، واٹ ایور، جتنا بھی آپ افورڈ کرتے ہیں وہ ریگولر ایک عادت بنائیں، صدقہ کریں، کسی کو دیں اور اپنے لیے دعا مانگیں، پانی پڑھ لیں اور اس کو پھر پیا کریں سورہ فاتحہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے انشاءاللہ. جی. نیکسٹ ہیں مظہر حسین، 24 فیبرری 1985، اور ان کی وائف بشرا ہیں، 3 مارچ 1986. شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے اور مالی حالات بھی بہت خراب ہو گئے ہیں. اچھا، اولاد کے بارے میں یہ دیکھوں، چونکہ ایک تو پہلی تو بہت اچھی بات آپ نے دونوں نے، کیونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ بچوں سے متعلق ہوں تو ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کی ڈیٹ آف برتھ ہونی چاہیے. آپ نے دونوں کی ڈیٹ آف برتھ بھیجی، دونوں کے بڑی ڈیٹیل اسٹڈی کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں وہاں بالکل بچوں سے متعلق پرابلم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ 86 پیدائش کے وقت جب ہم دیکھتے تھے تو یہاں 2-3 پلینٹ اکٹھے نیگیٹو ہاؤس کے ساتھ انڈیکیشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پریگنینسی نہیں ہو پاتی، کنسیو نہیں کر پاتے. البتہ اب چونکہ آپ کے مالی حالات کا بھی ایشو ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اگر ہم اب دیکھتے ہیں پلانٹری پوزیشن کس قسم کی ہے تو آگے کچھ پیریڈ کے بعد جا کے چیزیں بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تقریباً 2024 نومبر کے بعد اس وقت، لیکن اس وقت بھی آپ کو نیچرل برتھ نہیں ہوگی بلکہ کوئی آئی وی ایف اور اس طرح کے کوئی پروسیجر آپٹ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اووم میں پرابلم کی انڈیکیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو ابھی بھی نہیں، لیکن سپٹمبر 2024 کے بعد کوشش کیجیے گا، پھر اللہ تعالیٰ کچھ بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی. شہلا ہیں، 14 جولائی 1979، اپنا گھر نہیں ہے. یہ بڑی شیلا دکھ کی بات ہے، کیونکہ جس طرح کا حالات، جس طرح کی مہنگائی، سارا کچھ ہے، وہ کہتے ہیں نا، گھر ہو چھوٹا سا ہو، ایک کمرے کا ہو، لیکن سٹریس نہ ہو، پرابلم نہ ہو، کرایہ داری، یہ چیزیں بلا شبہ بڑی تکلیف دیں. اور اس خواہش فطری بات ہوتی ہے کہ یہ ہونی بھی چاہیے. لیکن مجھے کوئی مستقبل قریب میں بھی کچھ ایسے آثار بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. لانگ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ 2027 سے 29 کے بعد جا کے ایک انڈیکیشن بنتی ہے کہ جہاں آپ گھر پلان کریں، مینج کریں اگر ابھی سے، تو اس وقت جا کے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی، جسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹا سا جنت اپنی بنا سکتے ہیں. گھر جو ہوتا ہے وہ جنت ہوتی ہے، کیونکہ ہم تھکے ماندے ہارے جب اپنی اس دیوار کو پار کرتے ہیں، دروازے کو پار کرتے ہیں، تو بڑے سکھ اور سکون میں آتے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کو ایک گھر عنایت کرے تاکہ آپ سکون سے زندگی گزار سکیں. جی. محمد یونس غالب، 22 جنوری 1975، کیا میرے لیے ویدک اسٹرالوجی سیکھنا صحیح رہے گا؟ جی بالکل غالب بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کا جو سائن ہے ایکویریس سائن ہے، مارس آپ کے 12th ہاؤس میں ہے. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مرکری جو نالج کا سٹار ہے وہ 9th ہاؤس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بہت اچھا بنا ہوا ہے. آپ بالکل سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی آلریڈی انٹیویشن بہت اسٹرانگ ہے، اور آپ اپنے ہاتھوں کی لکیروں پہ بھی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے کٹ، بہت سے کراسز دکھائی دیں گے. خاص کر 2 چیزیں آپ نے دیکھنے والی ہیں. اگر آپ کی چھوٹی انگلی کے نیچے ورٹیکل لائنز ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف جانے والی بہت سی لائنز ہیں، اور 2 ہاتھوں کی لائنوں کے درمیان ملٹیپل کراسز ہیں، تو بالکل آپ سیکھ سکتے ہیں. ایک اس لیے بھی کہ آپ کا بہت سا ایک ایسا وقت تھا جہاں پہ چیزیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، بگڑتی ہیں، کنٹینیوٹی کے پرابلمز آتے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز آپ کے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ بھی آہستہ آہستہ امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو آپ سیکھ سکتے ہیں. جی. یہ جو کراسز آپ بتا رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کے
دونوں ہاتھوں میں سے کسی ہاتھ پہ ہو سکتا ہے. یوزلی جو انڈیکیشن ہوتی ہے رائٹ ہینڈ پہ ہوتی ہے. رائٹ ہینڈ اس لیے کہ لیفٹ ہینڈ کو ہم کہتے ہیں برتھ ہینڈ, وہ ہاتھ جو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں, اور رائٹ ہینڈ وہ ہوتا ہے, اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہے کہ جو ہم اپنی کوشش اور ایفرٹ سے اپنے لیے بناتے ہیں. اس لیے ان دونوں میں کبھی کبھی فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا لیفٹ ہینڈ اور کچھ لوگوں کا رائٹ ہینڈ ٹوٹل ڈفرینٹ ہوگا. وہ یہ شو کرتا ہے کہ جیسے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک بڑے بیچارہ ایک ہمبل سی بیک گراؤنڈ سے اٹھتا ہے, لیکن اس اپنی پرسنل ایفرٹ سے چیزوں سے زندگی بہت کامیاب اور سکسیزفل ہوتا ہے. وہاں دونوں لائنوں میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح کسی کا برتھ ہینڈ تو بہت اچھا ہے لیکن اپنا رائٹ ہینڈ اچھا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اپنی کچھ حالات کی وجہ سے, عادات کی وجہ سے, چیزوں کی وجہ سے کرائسس لاسز وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں. جی. اسما پروین 27 دسمبر 1996. میری شادی کے بارے میں بتائیں, لو میرج ہو گئی یا ارینج؟ 27 دسمبر, یہ کہاں ہے یہ سائن؟ اسما, سوری مجھے دیکھ لینے دیجیے, میں نے کہیں جلدی میں تو نہیں کاغذ پلٹ دیا. یس سوری, میں کچھ زیادہ ہی تیز چل گیا تھا, کاغذ کو پلٹ دیا تھا. اچھا جی, میری شادی کے بارے میں بتائیں. جہاں لو ہوگی یا ارینج؟ اچھا, یہاں میں ویسے آپ کو بتاؤں, ڈیسپریٹ خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ اچھا کمپیٹیبل اور پسند کا کمپینین ہو, سارا کچھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے شاید آپ کو اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنے میں دقت ہو, اور آپ کی شادی میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا, ڈیسیژن میکنگ کا جو فیکٹر ہوگا وہ آپ کی والدہ کی طرف سے ہوگا, تو آپ کو شاید اس کو آپٹ کرنا پڑے. جی. پرنسس 22 جون 1998. میری شادی کے بارے میں بتائیں. پرنسس, اچھا اوکے. آپ کی شادی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سوال ہی کر دیتے. شادی تو اگر ہو چکی ہے تو پھر آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیسی چل رہی ہے, نہیں ہوئی تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. کینسر سائن آپ کا, مرکری آپ کا اپنے ہاؤس میں, مون اینڈ مارس ٹوگیدر آپ کے جیمنائی ہاؤس میں موجود ہے, راہو کی اس کے ساتھ ہے. شادی تو آپ کی ماشاءاللہ جب بھی ہوگی اچھی ہوگی, اس کا پیریڈ بھی آپ کا بنا ہوا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یو ہیو ٹو سم ناٹ ٹو بہیو لائک اے پرنسس, یو ہیو ٹو کمپرومائز. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ نام بے شک پرنسس رکھیں, لیکن کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے لائف میں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ آپ کے سائن میں کچھ پلانٹری پوزیشنز اس قسم کی ہیں جو آپ سے کمپرومائز کی, ایڈجسٹمنٹ کا توقع کرتی ہیں, اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے ڈسٹربنس ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں. تو سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. خدا نخواستہ شادی ہونے کے بعد اس کی بریک اپ کے چانسز نہیں ہیں, لیکن ٹیمپرامنٹل ایشوز ہو سکتے ہیں. ویسے بائی دا وے پوچھ لوں, غصہ زیادہ تو نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو ذرا سا ابھی سے کنٹرول کیجیے گا. جی. اچھا, دوسرا یہ ٹک ٹاک سے بھی ہمیں بہت سارے میسیج آتے ہیں, جو ہمارا چینل ٹک ٹاک. ٹھیک ہے. تو لیکن نا وہاں پہ بہت انکمپلیٹ میسیجز ہیں, ڈیٹ آف برتھ نہیں کسی نے دی ہوئی, اپنا نام بتایا اور اپنا ایئر بتا دیا, ڈیٹ نہیں دی. ہم وہ کر نہیں سکتے. نہیں بالکل, آپ ٹک ٹاک پہ بھی یا جتنے بھی فورم جہاں جہاں پہ بھی ہمارا چینل شو ہو رہا ہے, اگر وہاں پہ بھی آپ کوئی بھی ایسی بات اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ مکمل, جیسا سمیرہ نے آپ کو بتایا, مکمل سوال, مکمل ڈیٹ آف برتھ وہ ضرور کیجیے گا. نامکمل سوال اور نامکمل ڈیٹ آف برتھ سے ہم اسے انٹرٹین ہی نہیں کر سکتے, وہ ہمارے لیے پرابلم ہوگا, کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. جی. جی, یہ ہے مائدہ 11 جون 2015. یہ منگلک ہیں, کائنڈلی گائیڈ می اباؤٹ ہر ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. اچھا, یہ منگلک جو ہے, ابھی تو چھوٹی بچی ہیں, میرا خیال آپ کی بیٹی ہوں گی, لیکن میں صرف یہ بتا دوں کہ کبھی کبھی منگلک ایک ایسا ہوتا ہے جہاں بظاہر پلانٹری پوزیشن منگلک بنی ہوتی ہے, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ اچھے پلانٹری موومنٹ کی وجہ سے وہ افیکٹ منگلک کا اتنا برا نہیں ہوتا جتنا خوف سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا اس میں اس بچی کے معاملے میں آپ کو اتنا زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے مزاج میں, کنسنٹریشن میں پرابلم کی انڈیکیشن ضرور آتی ہے. لیکن اوورآل جب ہم اس بچے کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑا کیئرنگ, لونگ اور جیسے کہ سکسیزفل بچہ دکھائی دیتی ہے, جہاں فکر کرنے کی اتنی ایسی ضرورت نہیں ہے. اور اسپیشلی جب آپ نے منگلک کی بات کیا تو ظاہر ہے ماؤں کو فکر ہوتی ہے بچے کی میرٹل لائف سے ریلیٹڈ. تو یہاں میں دیکھتا ہوں کہ کچھ اس کے سائن بہت پازیٹیو ہے.
اس میں گھبرانے کی یا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اللہ آسانیاں کریں گے. جی. ریحان الحق 13 فیبرری 2002. کیمیکل انجینئرنگ کر رہا ہوں، اسٹڈیز میں مشکل ہو رہی ہے اور کہیں جاب بھی نہیں ملتی، سب کوششیں کر کے دیکھ لیا ہے. دیکھو ریحان بھائی، بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہے ہیں. اگر تو آپ نے جاب یعنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی، انٹرنشپ کے لیے چاہتے ہیں تو ویسے میں آپ کو بتا دوں، آپ کیمیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ کے لیے نا 2 ایریاز آتے ہیں، ایک آئل اور سیکنڈ فارماسیوٹیکل کمپنیز. آپ ان کو فوکس کر کے یہاں پہ کنسنٹریٹ کیجیے گا اور انشاءاللہ یہاں سے آپ کو ایک جاب ضرور ملے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جاب ہو وہ آپ کو اپنے شہر میں نہ ملے، کہیں دور ملے، لیکن آپٹ کر لیجیے گا، لیکن اسٹڈی پہلے پوری کر لیجیے گا. جی. محمد بلال فخر، شادی کب ہوگی؟ یو ایس سے جانا چاہتا ہوں، 16 مارچ 1989. اچھا، شادی والا سائن تو بالکل بڑے عرصے کے بعد ایک پازیٹیو ایریا بنا ہوا ہے. ساتھ ساتھ باہر جانے والا بھی سائن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ہم اسٹرالوجیکل پوزیشن میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کر. میں ایک مشورہ دوں گا، آپ کی میرٹل لائف اس طرح بنتی ہوئی دکھائی دیتی کہ جہاں آپ شادی بھی وہاں کریں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. آپ میرا مطلب سمجھ چکے ہوں گے. اس کی وجہ سے آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے، جانا بھی اور شادی بھی کرنا اس طریقے سے، کیونکہ آپ کا اس وقت پلانٹری پوزیشن فیوریبل ہے. کوئی ایسا پرپوزل، کوئی ایسا رشتہ بھی آپ کے لیے مل سکتا ہے جو آلریڈی وہاں پہ سیٹل ہو اور جن کی وجہ سے آپ کا جانا بھی ممکن ہو سکتا ہے. جی. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سوالات ختم ہو گئے آج کے. ویری گڈ. چلے اچھا. نہیں جی، بہت شکریہ آپ کے سوالات کا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوالات کو بہت تفصیل کے ساتھ ان کا جواب دیا جائے، اور باقاعدہ سوالوں کو جواب دینے سے پہلے آپ کی پلانٹری پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اپنے سوالات لکھتے رہیے اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیے. اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، بیل آئیکن بھی دبائیے گا، اور جہاں سوالات ہوتے ہیں وہاں آپ کا جو اپنا زوڈیکل سائن ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اطلاع ملے گی کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن آنے والے وقت میں کیسی ہے. تو آپ کو مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آسانی بھی ہوگی. خوش رہیے، اپنے لیے آسانیاں کیجیے، دوسروں کے لیے آسانیاں کیجیے، اور ہمارے لیے دعا کیجیے. خدا حافظ.